آج ہم اینٹونیو گرامچی کی مشہور پرزن نوٹ بکس میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر جو انہوں نے اطالوی تاریخ پر لکھا ہے۔ جی۔ اور مطلب بنیادی سوال یہ ہے کہ اٹلی کا جو اتحاد ہوا، ریسورجمنٹو جسے کہتے ہیں، اس کے بعد بننے والی ریاست اتنی کمزور کیوں تھی کہ آخر میں وہ فاشزم تک کیسے پہنچی؟ ہاں، یہ گرامچی کا مرکزی نقطہ ہے ایک طرح سے، اور ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ فوراً یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ریسورجمنٹو تھا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا عوامی انقلاب، وہ نہیں تھا۔ اچھا، عوام شامل نہیں تھے؟ بالکل نہیں، خاص طور پر کسان جو اتنی بڑی تعداد میں تھے، ان کو شامل کرنے کی یا ان کا جو بنیادی مسئلہ تھا زمین کا زرعی اصلاحات کا، اس کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں ہوئی۔ تو مطلب بنیاد ہی کمزور رہ گئی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ انقلاب ہو اور عوام نہ ہو۔ گرامچی نے اس سارے عمل کو کوئی خاص نام بھی دیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، وہ اسے کہتی ہیں غیر فعال انقلاب، پیسو ریولوشن۔ یہ اصطلاح ویسے انہوں نے ایک اور مفکر ونسینزو کوکو سے لی تھی۔ اچھا۔ اور اس کا مطلب ہے ایک ایسی تبدیلی جو عوام کی بھرپور شرکت کے بغیر ہو جائے، اکثر اوپر سے آتی ہے یا کوئی چھوٹا سا طبقہ لے آتا ہے یا کوئی باہر کی طاقت۔ اٹلی میں یہی ہوا، پیڈمونٹ ریاست تھی، اس نے سارا کام کیا، کوئی عوامی لہر نہیں تھی۔ تو مطلب یہ اوپر سے نیچے آئی تبدیلی؟ فرانسیسی انقلاب جیسا نہیں تھا معاملہ جہاں عوام سڑکوں پر تھے؟ بالکل نہیں۔ فرانس میں تو دیکھیں، جیکوبنس نے کوشش کی تھی شہر اور دیہات کو، کسانوں کو آپس میں جوڑنے کی، ایک عوامی بنیاد بنانے کی۔ گرامچی کہتی ہیں کہ اٹلی میں اسی جیکوبن قوت کی کمی تھی، کوئی تھا ہی نہیں جو عوام کو، خاص کر کسانوں کو، اس قومی منصوبے میں صحیح سے شامل کرتا۔ تو اگر عوام نہیں تھے تو پھر قیادت کس طرح کی تھی؟ یہ ہمیں گرامچی کے ایک اور اہم تصور کی طرف لاتا ہے، غلبہ یعنی ڈومینیشن، اور دوسری طرف دانشورانہ اور اخلاقی قیادت یعنی ہیجمنی۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی اہم فرق ہے۔ گرامچی کہتی ہیں کہ کسی بھی سماجی گروہ کو اقتدار میں آنے سے پہلے معاشرے میں اپنی قیادت یعنی ہیجمنی قائم کرنی پڑتی ہے۔ مطلب صرف زبردستی حکومت نہیں کرنی، بلکہ لوگوں کو، دوسرے گروہوں کو اپنی بات پر قائل کرنا ہوتا ہے، ان کی رضامندی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی صرف طاقت نہیں، رضامندی بھی؟ جی، وہ اپنے اتحادیوں کی قیادت کرتا ہے اور مخالفوں پر ٹھیک ہے غلبہ پاتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ وسیع تر رضامندی ہو۔ ریسورجمنٹو میں ماڈریٹس اسی لیے کامیاب ہوئے کیونکہ وہ ایک طرح سے حکمران طبقوں کے نامیاتی دانشور تھے۔ نامیاتی دانشور یہ کیا ہے؟ یعنی وہ دانشور جو اسی طبقے سے ابھرتے ہیں، اسی کے مفادات کو سمجھتے ہیں اور ان کو نظریاتی شکل دیتے ہیں۔ اور ماڈریٹس نے یہ بھی کیا کہ دوسرے دانشور گروہوں کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا۔ اچھا، جبکہ وہ جو دوسری پارٹی تھی، ایکشن پارٹی، میزنینی والی، جی، جو زیادہ انقلابی لگتی تھی، وہ یہ ہیجمنی قائم نہیں کر سکی؟ بالکل نہیں۔ ایکشن پارٹی کا مسئلہ ہی یہی تھا۔ ایک تو وہ کسی ایک ٹھوس سماجی طبقے کی نمائندہ نہیں تھی، دوسرا انہوں نے کسانوں کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا زرعی اصلاحات کا، اسے کبھی اپنے پروگرام کا مرکزی حصہ بنایا ہی نہیں۔ گرامچی تو یہاں تک کہتی ہیں کہ وہ ماڈریٹس کے اثر سے بھی آزاد نہیں ہو سکے، بلکہ اکثر ان کے لیے بس پروپیگنڈا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ان کے پاس وہ عوامی جڑیں نہیں تھیں جو حقیقی تبدیلی کے لیے چاہیے۔ اس سارے معاملے میں اٹلی کی جو پرانی تقسیم ہے شمال اور جنوب کی، اس کا کیا کردار تھا؟ وہ کوسچن ہے میریڈیونالے۔ ہاں، وہ تقسیم بہت اہم تھی، بہت گہری تھی۔ جنوب اور شمال کے حالات بالکل مختلف تھے، دانشوروں کا کردار بھی فرق تھا۔ شمال میں صنعتیں لگ رہی تھیں تو وہاں ٹیکنیشین، انجینئر قسم کے نئے دانشور آ رہے تھے۔ جنوب زیادہ تر زرعی تھا، وہاں وکیل تھے یا بڑے زمینداروں کے کیا کہتے ہیں مینیجر ٹائپ لوگ دانشور سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ اور ریسورجمنٹو نے اور پھر بعد میں جو ریاستی پالیسیاں بنی، خاص طور پر ایک وزیر اعظم تھے کرسپی، ان کی پالیسیوں نے اس تقسیم کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا۔ کیسے؟ دیکھیں، جنوب کے کسانوں کو زمین چاہیے تھی، لیکن کرسپی جیسے لوگوں نے انہیں اٹلی میں زمین دینے کے بجائے افریقہ میں نوآبادیات میں زمینوں کے خواب دکھائے۔ تو اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ یہ دانشوروں کے کردار پر گرامشی بار بار آتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟
جی، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ نظریات، خیالات اور ان کو پھیلانے والے یعنی دانشور معاشرے کو بنانے یا بدلنے میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہر سماجی طبقہ اپنے دانشور پیدا کرتا ہے یا پرانے دانشوروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو طبقہ واقعی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ترقی پسند ہوتا ہے، وہ صرف اپنے دانشوروں کو منظم نہیں کرتا بلکہ دوسرے طبقوں کے دانشوروں کو بھی اپنی قیادت میں لے آتا ہے۔ اٹلی میں مسئلہ یہ تھا، گرامشی کے مطابق، کہ دانشور طبقہ بڑا بھٹا ہوا تھا۔ یا تو وہ چرچ کے زیر اثر تھے، تو ان کی سوچ قومی نہیں، عالمی یا کاسموپولیٹن تھی، یا پھر وہ پرانے زمانے کے شہروں کی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے محدود مفادات میں الجھے ہوئے تھے، قومی سطح پر، عوامی سطح پر سوچ کو منظم نہیں کر سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گرامشی کے مطابق اٹلی کی ریاست شروع سے ہی کمزور تھی، کیونکہ ریسورجیمنٹو ایک غیر فعال انقلاب تھا۔ اس میں حقیقی عوامی قیادت یعنی ہیجمنی کی کمی تھی۔ شمال جنوب کی تقسیم کو ٹھیک سے سمجھا نہیں گیا اور دانشوروں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایک مضبوط قومی ریاست کے لیے ضروری تھا۔ یہ صرف اوپر کی سیاست نہیں بلکہ سماجی طبقوں اور نظریات کی گہری کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ جو تصورات ہیں نا، غیر فعال انقلاب، ہیجمنی، نامیاتی دانشور، یہ صرف اٹلی کی تاریخ سمجھنے کے لیے اہم نہیں ہے، یہ ہمیں آج بھی دنیا بھر میں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ سماجی اور سیاسی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں عوامی تحریکیں کمزور ہوں یا انہیں دبا دیا جائے۔ یہ طاقت، رضامندی اور تبدیلی کے پیچیدہ رشتوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ کیا آج کی دنیا میں بھی ہمیں ایسے غیر فعال انقلابات نظر آتے ہیں جہاں بڑی بڑی تبدیلیاں شاید ریاست کی طرف سے یا بڑی کارپوریشنز کی طرف سے اوپر سے لائی جا رہی ہوں بغیر عوام کی گہری شمولیت یا رضامندی کے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔